الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ القیامہ مکیہ لا اقسم بیوم القیامۃ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ روز قیامت کی قسم اور میں اس نفس کی قسم کھاتا ہوں جو اپنے اوپر ملامت کرے۔ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو ہرگز جمع نہیں کریں گے؟ آج ہماری سورہ القیامہ کی آیہ مبارکہ نمبر 3 تک کی تلاوت اور ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، سورہ المدثر کی تفسیر کے تکمیل کے بعد اس سے جو اگلی سورہ مبارکہ ہے، سورہ مبارکہ نمبر 75 سورہ القیامہ، اس کے ترجمہ اور تفسیر کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ مصحف شریف کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا جو نمبر ہے وہ تو 75واں ہے، اور نزول کے اعتبار سے جسے ترتیب نزولی کہا جاتا ہے، ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورہ مبارکہ کا جو نمبر ہے وہ 31واں ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کا سورہ مدثر شریف کے بعد ذکر کیا جانا اور اس کا یہاں موجود ہونا اس وجہ سے ہے کہ چونکہ پرسوں کے درس میں بھی آپ نے اور اس سے پیوستہ درس میں بھی آپ نے یہ بات سنی کہ ان کافروں کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں اور قیامت کے حوالہ سے اپنے شکوک و شبہات تمام وہاں قرآن نے بیان کیا، اپنے تفصیل سے سنے، تو اس کے جواب میں جو اس کے بعد سورہ مبارکہ لائی گئی وہ پوری سورہ مبارکہ قیامت کے حوالہ سے لائی گئی تاکہ کافروں کو کسی قسم کا کوئی شک نہ رہے کہ جو قائم ہونے والی قیامت ہے وہ ہر صورت قائم ہو کر رہے گی۔ اس لیے اس کے بعد جو اگلی سورہ مبارکہ یہ سورہ قیامہ ہے، یہ بھی مکی سورہ مبارکہ ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرہ مبارکہ سے پہلے جو ہے، ہجرت مدینہ سے پہلے یہ نازل ہوئی۔ آغاز ہوا لا اقسم بیوم القیامہ۔ اب یہاں جو پہلے لا ہے گرامیٹیکلی اور چند ایک ایسے احباب جو اس سے دلچسپی رکھتے ہیں اہم تفاسیر کے نکات سے کہ لام جو ہے یہ نفی کا ہے یا لام زائدہ ہے یا لام جو ہے یہ حسن کلام کے لیے۔ بعض نے کہا کہ یہ لام جو ہے یہ آغاز میں یہ نفی کے لیے ہے، بعض نے یہ کہا کہ یہ لام زائدہ ہے، لیکن اس میں اعتراض کیا گیا کہ قرآن پاک میں تو کوئی ایک ایسا لفظ بھی نہیں ہے جو زائد ہو، تو لہذا یہ درست نہیں ہے۔ تو تیسرا اس کا جواب جو بڑا اہم ترین ہے اور موزوں ترین جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن میں اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں بھی ہیں، جیسے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، وہاں بھی آیا، اور کئی ایسے آپ کو مقامات مل جائیں گے۔ یہ عرب کا طریقہ ہے کہ وہ قسم سے پہلے جو ہے یہ لام جو ہے زینت کلام اور حسن کلام کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے چونکہ قرآن نازل ہوا ہے عربوں کے کلام کے طرز پر، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے لام جو ہے لا اقسم، یہ لام حسن کلام کے لیے اللہ نے فرمایا، یہاں نفی کے معنی میں نہیں ہے کہ لا اقسم بیوم القیامہ، مجھے روز قیامت کی قسم ہے۔ اب ظاہر ہے جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے، جس قیامت کی اللہ قسم کھا رہا ہے، تو اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ پہلو ہوا کہ جس کی اللہ قسم کھائے وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ جس کی قسم خود اللہ کھا رہا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت کی بہت بڑی اہمیت ہے اور قیامت بہت بڑی حقیقت ہے۔ اور دوسرا اس سے مراد یہ ہے کہ کافروں کا جواب اللہ تعالیٰ نے اسی قسم کے اندر دے دیا، فرمایا کہ اے کافروں، اے مشرکوں، تم تو قیامت کا انکار کرتے ہو، اس کی صداقت اس سے بڑھ کے اور کیا ہے کہ میں اللہ ہو کر اس قیامت کے واقع ہونے کی قسم کھا رہا ہوں۔ تو لہذا جس کی قسم اللہ کھائے تو بندہ کہے اس کا وجود ہی نہیں ہے، تو نعوذ باللہ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا قسم اٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت ہر صورت میں قائم ہوگی،
قیامت نے آنا ہے، ہر صورت میں اس نے قائم ہو کے رہنا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ۔ اب یہاں بھی جو لام ہے یہ بھی چونکہ قسم سے پہلے آیا ہے، یہ بھی حسن کلام کے لیے ہے، زینت کلام کے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے نفس لوامہ کی قسم۔ اب نفس لوامہ کے بارے میں مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نفس لوامہ سے مراد یہ ہے کہ جب انسان کوئی خطا یا غلطی کر بیٹھے تو اس کا نفس جب اس کو یہ احساس ندامت دلاتا ہے، ملامت کرتا ہے کہ ارے تو نے کیا کر دیا، تو نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں کیا یہ غلطی کر دی، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو جب انسان کے اندر یہ ملامت پیدا ہو اور انسان اپنے آپ کو کوسے کہ تم نے یہ غلط کیا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے نفس لوامہ۔ عام طور پہ لکھا گیا کہ انسان کے اندر جو ہے وہ 3 بڑے نفوس ہیں۔ ایک نفس امارہ ہے جو ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے، ایک نفس مطمئنہ ہے جو ہمیشہ اچھائی کا حکم دیتا ہے، ایک نفس لوامہ ہے جو برائی کرنے پر انسان کو ملامت کرتا ہے۔ یہ عام طور پہ جو صوفیاء ہیں، بزرگ ہیں اور مفسرین ہیں، انہوں نے یہ بڑی 3 قسمیں بیان کی۔ لیکن لوامہ کے بارے میں اور بھی بہت سارے اقوال ہیں۔ بعض نے یہ کہا کہ لوامہ سے مراد جو ہے وہ بالکل ہی نیک اور پارسا لوگوں کا نفس ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو وہاں پر جب وہ دیکھیں گے کہ یہ نیک لوگ جنت میں جا رہے ہیں اور جو مجرمین ہیں وہ جہنم کی جانب بڑھ رہے ہیں، تو اہل جنت جو ہیں وہ یا وہ نیک لوگ جو ہیں وہ ان بروں سے ملامت کے طور پہ کہیں گے کہ تمہیں کچھ احساس نہ آیا، تمہیں کچھ خیال نہیں آیا کہ تم نے کیا کیا، ہم تمہیں بتاتے رہے کہ یہ نہ حق ہے، یہ ناجائز ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، آؤ حق کی طرف، لیکن تم نے ہماری کوئی بات نہ سنی انسنی کر دی، اور آج کتنی شرمندگی کے ساتھ تم جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ اس سے مراد وہ لوامہ، وہ ملامت والے اہل تقوی لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ ملامت، ہر شخص اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے۔ کس معنی میں؟ کہ اس سے مراد وہ اہل حق ہیں اور وہ نیک اور پارسا لوگ ہیں جو انتہائی نیک لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں پھر بھی ملامت کرتے رہتے ہیں کہ اے بندے، تو نے ابھی اپنے مالک کا حق بندگی ادا نہیں کیا۔ یہاں لوامہ سے مراد وہ بڑے عظیم لوگ ہیں بہت پارسا، ہیں بہت نیک لوگ، لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم نے تیرا حق بندگی ادا نہیں کیا۔ اپنے نفس کو کوستے رہتے ہیں۔ اس پر بے شمار مثالیں ہیں۔ جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی زندگیاں دیکھ لیجئے، سرکار کی آل پاک اہل بیت اطہار علیہ السلام، ان کی زندگیاں دیکھ لیجئے، اس کے بعد عظیم تابعین، تبع تابعین، مجتہدین، مفسرین، محدثین، ان کی زندگیوں کو پڑھ لیجئے، جنہوں نے ساری زندگی اپنے آپ کو اس بات پر وہ کوستے رہے، ملامت کرتے رہے کہ اے بندہ، تو نے کچھ نہ کیا، تیرے مالک نے تیرے لیے کیا، کچھ نہیں کیا، لیکن تو نے اپنے مالک کے لیے کچھ نہیں کیا، حالانکہ وہ بڑے نیک ہوتے۔ یہاں لوامہ سے مراد وہ ہے۔ چوتھی چیز بڑی اہم ہے اور وہ بڑی غور طلب ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ انتہائی نیک اور پاکیزہ ہونے کے باوجود بھی ہر لمحہ اللہ کے حضور توبہ میں لگے رہتے ہیں اور اللہ سے معافی طلب کرتے ہوئے اپنے آپ کو برا کہتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ برے ہوتے نہیں ہیں۔ اللہ کے دربار میں وہ اپنے آپ کہتا ہے کہ جی ہم کچھ نہیں ہیں، ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایک اپنی سانس کا بھی ابھی بدلہ نہیں چکایا۔ ہوتے بہت نیک ہیں لیکن اپنے آپ کو وہ برا ظاہر کرتے ہیں، اپنے آپ کو گناہ گار ظاہر کرتے ہیں۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہوتے تو بہت برے ہیں لیکن اپنے آپ کو پھر بھی نیک ظاہر کرتے ہیں، اپنے آپ کو اچھا ظاہر کرتے ہیں۔
تو یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں انہیں ملامت کرتے ہیں کہ کچھ تو خدا کا خوف کرو، ایک تم نے برائی کی اور پھر برائی کے بعد ندامت بھی تم نے نہیں کی۔ اور آج یہ دوسری تعداد بہت زیادہ ہے، پہلی تعداد تو بہت تھوڑی ہوگی، وہ تو چند ایک لوگ گنے چنے ملتے ہیں، لیکن جو دوسری تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے، دیکھی بھی کوئی نہیں ہے، دامن بھی خالی ہے، اس کی طرف کوشش بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں، بڑے کہتے ہیں۔ اور ایسا ہم نے بہت سنا، کئی بزرگوں سے آ کے نیک لوگوں کی، پارسا لوگوں کی، جن کی زندگیاں انتہائی نیک اور پاکیزہ ہیں، اور ہم نے دیکھا ان کی زندگیاں واقعی بڑی باکمال ہیں، وہ دوسرے آ کے کہتے ہیں جنہوں نے جناب کبھی اللہ کے دربار میں آ کے کبھی سجدہ بھی نہیں کیا، تم سے ہم پہلے بخشے جائیں گے، یہ کہتے ہوئے۔ کئی دفعہ ہمیں لوگ کہتے ہیں چونکہ ہمارا حلیہ شکل ظاہر ہے، علماء کرام والی ہے، مولویوں والی ہے، مولوی بخشے گئے تصویر بخشے جاؤں، میں کہا بڑی مہربانی جناب آپ کی، ہم تو مجرم ہیں جی، اس لیے مجرم ہے کہ آپ کے امام ہیں جی، مصلی رسول پہ جو کھڑے ہیں، یہ جرم ہے، جرم رہا ہے، بنی امیہ کے زمانے میں یہ جرم تھا، بالکل جرم تھا، بنو عباس کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجیے، جرم تھا، جو سچی بات کرتا تھا اس کا سر اڑا دیتے تھے۔ اس زمانے میں چودراہٹ تھی، کہتے تھے مسئلہ بھی شریعت کا وہ بیان کرو جو چودھری صاحب کو سوٹ کرے۔ بالکل ہاں جی، یہ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، حقائق ہیں، لوگ چھپا جاتے ہیں، نہیں بات کرتے، میں کہہ رہا ہوں۔ ایک بہت بڑے صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا سر اس لیے قلم کیا گیا بنو امیہ کے زمانہ میں، اور بہت بڑے وہاں صحابہ موجود تھے، انہوں نے ایک بات کی، اور کیا ایک بڑا زمانہ چلتا رہا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک دیکھ لیجیے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو باقاعدہ کہا گیا لما لا تسب علیا، کہ تم علی کو گالی کیوں نہیں دیتے ممبر پہ بیٹھ۔ ہاں جی، صحیح مسلم شریف کی کتاب ہے جس میں سارے متفق ہیں، صحیح ترین کتاب ہے، اس کا میں حوالہ دے رہا ہوں، نہ تو میں ذمہ دار ہوں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث، ان کا کوئی شرم کرو، حیا کرو، اس کو گالی دیتے ہو جس کی ساری زندگی حضور نے طئی کری، شرم کرو، حیا کرو۔ اور ایک جگہ اس میں بنو اموی دور ہے، تو وہ ایک جو ظاہر ہے ہر دور میں ہوتے ہیں جی، جو بکے ہوئے ہوتے ہیں، جو چودھریوں کو خوش کرتے ہیں، وہ اس نے حضرت علی کو گالیاں دے رہا تھا ممبر پہ بیٹھ کے، وہ کھڑے ہو کے سر کا حیا کرو، شرم کرو، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ علی دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، حشر میں بھی میرا بھائی ہے۔ حضور کے بھائی کو گالیاں دے رہا ہے۔ حضور نے فرمایا علی کا وہ مقام ہے جیسے ہارون علیہ السلام کا مقام تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو ان کو پکڑ کے نا جی، وہ بہت بڑے صحابی رسول تھے، ان کا سر اڑا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہاں سے یہ باتیں پھر چلی۔ تو یہ ہے کہ عام لوگ یہ جب بھی کوئی بات کریں بڑے سوچ کے، اس لیے کہ جب بات منہ سے نکل جاتی ہے وہ رجسٹرڈ ہو جاتی ہے، یہ یاد رکھیے گا، وہ بات نوٹ ہو جاتی ہے۔ بڑا سنبھال کے جملے بولا کیجیے، انسان جو بات کرتا ہے وہ تحریر کر لی جاتی ہے۔ کون تحریر کرتے ہیں؟ جنہوں نے صاف بھی نہیں کرنا، پورا ریکارڈ دیانتداری کے ساتھ، یہ بکتے بھی نہیں ہیں، یہ رشوت بھی نہیں لیتے، یہ کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اس لیے اپنے جملوں کو بڑا ناپ تول کے نکالا کیجیے۔ یہ تو ظاہر ہے آپ کسی کے بارے میں کیسے کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، اور اللہ کے نیک بندوں، یہاں حسن بصری کا جو میں نے قول نکل گیا عبداللہ ابن عباس کا، کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا جی، وہ اپنے آپ کو ہر لمحہ کہتے ہیں ہم گنہگار ہیں، اور جو دوسرے ہوتے ہیں نا جو اس کے مقابلے میں برعکس ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے جی ہم بڑے نیک ہیں، یہ تو گنہگار ہی، حالانکہ وہ اس کی عاجزی ہوتی ہے، وہ اس کی عاجزی ہوتی ہے۔ اور کئی دفعہ ایسی روایات پڑھتی ہیں کہ انسان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی جیسے لوگ، حضرت عمر جیسے لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہوتے تھے، فرماتے تھے اگر میں بخشا گیا تو سارے لوگ بخشے جائیں گے،
اور آج قوم کدھر چل پڑی ہے، وہ کہتی جی تسی بخشے گئے تو پھر اسی بھی بخشے جاواں گے۔ اور یہ صحابہ کے جملے نہیں ہیں، یہ حضور کے تربیت یافتہ لوگوں کے جملے نہیں ہیں، ان کے جملے اس کے برعکس ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ اگر ہم بخشے گئے نا تو پھر ساری دنیا ہی بخشی جائے گی، یعنی ہم اتنے گنہگار ہیں۔ یہ مزاج بناؤ، یہ اللہ کے رسول کے صحابہ کا مزاج تھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا مزاج تھا، یہ تابعین کا مزاج تھا، یہ اولیاء اللہ کا مزاج تھا۔ یہی بات تھی نا جی۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبیوں کو بھی آزمایا ہے۔ اسرائیلیات کی میں روایت پڑھ رہا تھا، اب ظاہر اسرائیلیات کے میں نے حوالہ اس لیے دیا کہ وہاں وہ بنی اسرائیل کی روایت ہے، ہمارے ہاں تو وہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ ہاں جی سب سے جو کم تر چیز ہے وہ لے آ میرے دربار میں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اسرائیلیات کی روایت میں بیان کر رہا ہوں، تو انہوں نے کوئی دیکھا جانور تھا بدبودار، لے آئے، کہ نہیں موسیٰ ابھی نہیں، ابھی ظاہر ہے نبوت ابھی کیا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ تربیت تو فرماتا ہے نا نبیوں کی براہ راست، اللہ نہیں سب کچھ دینا ہوتا ہے، اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو پیش کر۔ جب نبی کو اتنی سختی ہے تو ہم تو کسی حساب کتاب میں بھی نہیں ہے۔ اب یہ واقعہ کس معاملے میں ہے، لیکن سمجھانے کی بات یہ ہے کہ آپ کے اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی دیکھیں نا جی، آپ ساری رات کیا کرتے تھے؟ ساری رات کھڑے ہیں قیام میں، ساری رات، اور کیا دعائیں ہو رہی ہیں، اے میرے مالک مجھ سے راضی ہو جائے۔ حالانکہ اللہ راضی نہیں تھا، راضی تھا۔ آپ کی صاحبزادی جن کے بارے میں پوری امت کا اتفاق ہے کہ جناب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کائنات میں سب سے افضل ترین، امام مالک فرماتے ہیں ما افضل احدا علی بدعۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے جسم کے ٹکڑے سے بڑھ کر کائنات میں کسی کو افضل نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے، تو حضور کے جگر کے ٹکڑے سے بڑھ کے تو کائنات میں کچھ نہیں ہے۔ وہ کیا کرتی تھی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ، ساری رات قیام کرنے کے بعد کیا کرتی، مولا تیری رات اتنی چھوٹی، میرا تو سجدہ ہی نہیں پورا۔ یہ ہے طریقہ، اس کو ہم نے اپنانا ہے۔ اور یاد رکھیے گا جو اپنے آپ کو گناہگار، اپنے آپ کو ہمیشہ ملامت کرتا رہتا ہے اور اپنی اصلاح میں لگا رہتا ہے، اپنی اصلاح میں لگا رہتا ہے، یقین کریں وہ دنیا کا عظیم ترین انسان ہوتا ہے، وہ دنیا کا عظیم ترین انسان ہوتا ہے۔ اگر فرمایا گیا اللہ اکبر اللہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ہمیں نفس لوامہ کی قسم، یہ نفس لوامہ آج کا درس یہ بس یاد رکھیں، اہم ترین آج کا۔ اگلی آیت وہ چلکل کو اس پہ بات کریں گے کہ ہم نے اپنے آپ کو ملامت کرنا ہے، ہم میں سے سارے ایک نے، سب نے اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے۔ جب آپ کسی پہ انگلی اٹھاتے ہیں تو پہلے سوچنا آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کس جگہ کھڑے ہیں، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ آپ کتنے ہیں اللہ کے ہاں پاک اور نیک، یا آپ کی زندگی میں کتنی۔ اچھا ظلم نے کیا خوبصورت طریقہ بتایا، فرمایا چھوٹا بڑے کا ادب اس لیے کرے کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، اس کی عمر زیادہ ہے، اس کو زیادہ رمضان ملے ہوں گے، زیادہ نمازیں ملی ہوں گی۔ طریقہ دیکھے تربیت کا۔ اور بڑا چھوٹے پر شفقت کا ہاتھ اس لیے رکھے کہ وہ چھوٹا ہے، اس نے گناہ تھوڑے کیے ہوں گے، تھوڑی عمر ہے اس کی۔ کیا خوبصورت طریقہ ہے تربیت کا۔ اب جب انسان اس انداز میں آ جائے زندگی میں تو سارے مسئلے نہ حل ہو جائیں، سارے مسائل ہی نہ ختم ہو جائیں۔ لیکن دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت پر چلنے کی توفیق نصیب کرے، اور ہماری زندگیوں میں وہ تربیت آ جائے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی تھی اور آج قول میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔